اور پیارو، ایک بہت ہی خرافات ہمارے سماج میں جو جاری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی نئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ 3D کے ذریعے پورے انسان کا پتلا بنایا جا رہا ہے اور نوجوان لڑکے بنا رہے ہیں۔ میرے پیارو، غائب اگر ہو جائے تو مسکراتے ہوئے باہر ہو، حال کیا؟ ایک ہاتھ میں موبائل، ایک ہاتھ میں جیب پکڑے، ہاں 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 دیکھو، تم خود بتاتے ہو کہ ولیوں کی بارگاہ میں چوری ہوتی، یہ سب عمل سے کوئی فائدہ تمہیں ملنے والا نہیں۔ اسی بارگاہ میں ایک جانے والا کچوچا شریف گیا، عبد الرحمن چشتی، اس امید سے گئے کہ مجھے خضر سے ملاقات ہو جائے۔ یہ لوٹ کر کے گئے اور وضو کر رہے تھے، بغل میں ایک شخص غسل کر رہا تھا۔ عبد الرحمن چشتی وضو سے فارغ ہوئے، وہ شخص غسل سے فارغ ہوا، دونوں میں سلام کلام ہوا۔ عبد الرحمن چشتی پوچھتے ہیں، آپ ہیں کون؟ کہا میں وہی ہوں جن کی تلاش میں تو اجمیر سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی تلاش میں تو اجمیر سے آیا ہے۔ کہا کون؟ کہا میں خضر علیہ السلام۔ مصافحہ کیا اور وہ محفل دکھائی کہ میرۃ الاسرار میں حضرت عبد الرحمن چشتی لکھتے ہیں کہ 27 محرم کی رات تھی، میں آستانے کی اولیاء مسجد میں بیٹھا تھا، ملاقات خضر سے ہوئی تھی، حجابات ہٹ گئے، میں نے اولیاء مسجد کے منبر پر رحمت دو جہاں کو دیکھا اور پوری مسجد صحابہ اور اولیاء سے بھری ہوئی نظر آئی۔ پیارو، اس عقیدت کے ساتھ چاہو، اس محبت کے ساتھ چاہو، لیکن حال تو اتنا بے حال ہے۔ غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے، غوث اعظم کے جسم پر پورا سانپ گھوم گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز میں تھا کہ سانپ کہاں۔ اور ہمارا حال مکھی بیٹھے نماز کی حالت ماننا شروع۔ کیوں؟ مچھر بھی تجھے دیکھ رہا ہے کہ تیرا کنیکشن کتنا جڑا ہوا ہے۔ جب کنیکشن جڑتا ہے نا، جیسے کسی محبوبہ کی یاد میں اگر آپ کھڑے رہو گے کہ ابھی یہاں سے گزرے گی، جامع میاں سلام کر کے جائیں گے تم کو پتہ نہیں چلے گا، امام صاحب سلام کر کے جائیں گے پتہ نہیں چلے گا، پورا محلہ بھائی تجھے سلام کیا، جواب میں کہا میں نے تو سنا ہی نہیں۔ کیوں؟ تیری نگاہ کسی اور کی طرف تھی۔ جب دنیا میں نگاہ کسی اور کی طرف ہو، ہم آنے جانے والوں کو دیکھ نہیں پاتے، اس کے سلام کو سن نہیں پاتے۔ آنا ایک بار اپنے رب سے تو لو لگا لے، سبحان جائے پر لو تو لگا لے، وہ رب تو ایسا رب ہے، تو ایک قدم کوشش کرے گا کہ آج میں اپنے گھر سے اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، تو ایک قدم نکلے گا 70 قدم اللہ تیرے قریب آ جائے گا۔ تو لگا لو، ہم تو علی والے ہیں، الحمدللہ ہم ہیں علی والے، بے شک ہے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ۔ مولا علی فرماتے میں اس وقت تک سر کو سجدے سے نہیں اٹھانا جب تک خدا کی تجلیات کا مشاہدہ نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ امام صاحب کا منٹ سیکنڈ گنتے ہیں، یہاں پہ مجھے نہیں معلوم، گجرات میں تو ہے کہ یہ پہلا سجدہ اتنا لمبا کیا، دوسرا سجدہ اتنا چھوٹا کر دیا۔ یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آخری میسج یہ ہے، زندگی میں ایک بار گھر میں جانا، پورے کمرے کو اندھیرے میں کرنا، ایک چٹائی زمین پر بچھانا اور بچھا کر کے لیٹنا اور اندھیرے میں لیٹ کر کے سوچنا، ایسے ہی تو اپنی قبر میں لیٹے گا۔ اللہ، ایک بار تصور کر لینا اس اندھیرے میں آنکھ بند کر کے۔ میرے پیارو، یہ راستہ ہے اللہ سے قریب کرنے کا، جی کرو، اس سے تم گناہ سے بچتے رہو گے۔ گناہ کی طرف دل جائے گا، آخرت کا خوف تمہیں گناہ سے روک لے گا۔ اور جب تک جامعہ ہو، عالم ہو، لاکھ کوشش کر لے تمہیں صحابہ کی عظمت سمجھانے کو، اہل بیت کی عظمت سمجھانے کو، تم سمجھ نہیں سکتے اس وقت تک
جب تک تمہارے اندر آخرت کا خوف پیدا نہیں. لیکن جب تم سمجھ جاؤ گے کہ مجھے ایک دن دنیا سے جانا ہے اور قبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے، تب تم حق کی تلاش میں لگ جاؤ گے. یہ بار بار یہ قبرستان، یہ موت ہمیں دعوت دیتی ہے، اے بندے خدا اپنا دل دنیا میں نہ لگا. یہ میلاد کا موقع ہے، میلاد کی محفل ہے، میلاد ہے. پیارے آقا نے میلاد منائی، روزہ رکھا. صحابہ نے پوچھا حضور آج کے دن روزہ کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن میں پیدا ہوا، آج کے دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، آج کے دن مجھے بظاہر نبوت حاصل ہوئی. وہ دوشنبہ کا دن ہے. آپ فرماتے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. یہ روزہ رکھا کیوں؟ آخرت کی وجہ سے، آخرت کی وجہ سے. یارو آخرت کے قریب آؤ، آخرت سے جڑو. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں، سننے سنانے میں کوئی کمی ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو، معاف کرنا. اور پیارو ایک بہت ہی خرافات ہمارے سماج میں جو جاری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی نئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ 3D کے ذریعے پورے انسان کا پتلا بنایا جا رہا ہے اور نوجوان لڑکے بنا رہے ہیں. میرے پیارو تصویر پر تو مسئلہ ہی مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا ہے. یہ وہ تصویر یہودی بنا رہے ہیں 3D میں جو آپ کا مجسمہ تیار کر رہا ہے. یہ سخت حرام ہے، یہ سخت حرام ہے، یہ سخت حرام ہے. ایسی ہی تصویر کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا روح ڈالو اس کے اندر، روح پھونکو اس کے اندر. تو خدا را نوجوانوں ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے چکر میں آ کر کے اپنے بچوں کا، اپنے پیر کا، اپنے امام کا، اپنے عالم کا، اپنی بیوی کا، اپنے ماں باپ کا پتلا مت بنوانا. اگر بناؤ گے تو قسم خدا کہ تم اپنے اعمال کی خود ذمہ دار رہو گے. یہ دنیا ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، یہ علماء ہمیں جنت کا پیغام دے رہے ہیں. یہ علماء ہمیں قرآن و سنت سے تمہیں جوڑ رہے ہیں. اب دنیا میں رہ کے تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ جنت کی طرف جانا ہے کہ جہنم کی طرف جانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر آگ کا کوئلہ رکھنا، کوئلہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. میرے پیارو ایسے دور سے اسلام اور ہم لوگ گزر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ثابت قدم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین میں استقامت عطا فرمائے، ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی وبا اور بلا سے محفوظ فرمائے. میرے جملے اگر کسی کو طنز لگے ہوں اللہ مجھے معاف فرما کے ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اہل سنت پر استقامت مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی اور موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام.